تو دیکھیے اب ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ منطق کا موضوع کیا ہے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ منطق کا موضوع جو ہے معرف اور حجت ہے، یعنی وہ معلومات تصدیقیہ جس کے ذریعے سے ہم کو مجہولات تصدیقیہ حاصل ہو جائیں، اور وہ معلومات تصوریہ جس کے ذریعے سے ہم کو مجہول تصوری حاصل ہو جائیں، یعنی اس کا جو منطق کا موضوع ہے معرف اور حجت۔ تو اب دیکھیے منطق میں جو بحث چلتی ہے معرف اور حجت ہی سے چلتی ہے۔ معرف کسے کہتے ہیں اور حجت کسے کہتے ہیں وہ آپ پڑھیں گے۔ تو اب ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں تصدیق اور تصور۔ آپ نے اگر تصدیق اور تصور کو سمجھ لیا تو یوں سمجھ لو کہ آپ نے منطق کو سمجھ لیا۔ تو کہتے ہیں علم اگر نسبت خبریہ کا اذعان و اعتقاد ہے تو وہ تصدیق ہے۔ علم اگر نسبت خبریہ کا اذعان و اعتقاد ہے تو وہ تصدیق ہے، جیسے کہ زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اور تصور اگر نسبت خبریہ کا اذعان نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ تصور ہے۔ اب علم کی کیا قسمیں ہوئیں؟ علم کی اب دو قسمیں ہو گئیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تصور کی تعریف کیا ہے اور تصدیق کی تعریف کیا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیے اب علم دو حال سے خالی نہیں ہے کہ وہ نسبت تامہ خبریہ کا اذعان ہوگا یا نسبت تامہ خبریہ کا اذعان نہیں ہوگا۔ اگر نسبت تامہ خبریہ کا اذعان ہے تو وہ کیا ہے؟ تصدیق۔ اور اگر وہ نسبت تامہ خبریہ کا اذعان نہیں ہے، یعنی اس میں پہلی بات تو یہ ہے نسبت ہی نہیں ہے، جیسے کہ زید اگر نسبت ہے وہ تامہ نہیں ہے، جیسے غلام الزیدن، تو نسبت تامہ خبریہ کا اذعان و اعتقاد ہونا ضروری ہے، اعتقاد بھی ہونا ضروری ہے، اور اذعان و اعتقاد ہو تب وہ بنے گا تصدیق۔ تو اب دیکھ لیجیے، آپ سمجھ لیجئے، آپ تعریف ہی سے سمجھ سکتے ہیں کہ تصدیق کو سمجھنا ہم کے لیے آسان ہے بمقابل تصور کے، کیونکہ تصور کی بہت ساری قسمیں ہیں اور تصدیق کی زیادہ قسمیں نہیں ہیں۔ تو اب سمجھ لیجئے تصدیق کسے کہتے ہیں؟ تصدیق نسبت خبریہ تامہ کے اذعان کو کہتے ہیں۔ زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ نسبت بھی ہے، تامہ ہے، خبریہ ہے۔ زید نے کھانا کھا لیا، یہ بھی نسبت تامہ خبریہ ہے، لیکن زید کھڑا ہے یا زید کا غلام، زید کا غلام، زید کا غلام، تو اب اس کو ہم تصدیق نہیں کہہ سکتے۔ تو اب یہ جو رہا تصور، اب اسی کی قسمیں ہوتی چلی جائیں گی، لیکن تصدیق جو ہوتا ہے اس کی زیادہ قسمیں نہیں ہوتی ہیں۔ پھر جاننا چاہیے کہ تصدیق صرف ایک صورت بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ نسبت تامہ خبریہ کا اذعان، اور تصور کی صورتیں بہت ساری بن جاتی ہیں، تصور کی بہت ساری صورتیں بن جاتی ہیں۔ آپ جو ہے تصور کی صورتیں نہیں سمجھ سکتے، لیکن پھر بھی ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ دیکھیے، میں آپ کو سمجھاؤں، تصور کو سمجھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی اس کانچ کے شیشے کو سمجھ لینا کہ جس طریقے سے جو کانچ کے شیشے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں، تو آپ ان کو اکٹھا نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے آپ تصور کی قسموں کو جمع نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ تصور کی بہت قسمیں بن جاتی ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ دیکھیے، تصدیق کی تو بات صاف ہو گئی کہ نسبت تامہ خبریہ کا اذعان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم تصدیق کہتے ہیں، اور نسبت جو تامہ خبریہ کا اذعان نہ ہو وہ بنتا ہے تصور۔ اب تصور کی صورتیں کتنی بنتی ہیں؟ دیکھیے، ایک ہوتی ہے عقلی احتمالی، ایک کیا ہوتی ہے؟ عقلی احتمالی، اور ایک ہوتی ہے واقعی احتمال۔ عقلی احتمالی یعنی عقل میں، انسان کی کھوپڑی میں
وہ احتمال آئے، اور ایک احتمال ایسا ہوتا ہے جو حقیقت میں واقع ہو سکتا ہے، حقیقت میں واقع ہو سکتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو عقل میں آ سکتا ہے۔ ایک تو عقل میں آنا اور بات ہے، اور حقیقت میں ہونا اور بات ہے۔ میں آپ کو مثال سمجھاؤں گا۔ عقلی احتمالی تو یہ بھی ہے کہ زید کے سر پر 2 بڑے بڑے سینگ ہوں، یہ عقل میں آ سکتا ہے۔ زید ایسا انسان ہو کہ جس کے باپ اس سے عمر میں چھوٹے ہوں، یہ عقل میں آ سکتا نہیں، مگر واقعی میں ایسے پایا جا سکتا ہے؟ نہیں پایا جا سکتا۔ تو دیکھیے، ایک ہوتی ہے عقلی احتمالی اور ایک ہوتی ہے واقعی احتمال، لیکن واقع میں ایسا نہیں۔ تو عقلی کے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ واقع میں بھی اسی طرح ہو، جو عقل میں آئے جو چیز تو ایسا نہیں ہوتا جو واقع میں بھی ایسا ہو۔ جو عقل میں آئے تو یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ نوجوان ہیں، میں آپ کو سمجھاؤں، عقل میں تو یہ بھی آ سکتا ہے، انسان کے بہت ساری باتیں خرافات بھر سکتی ہیں کہ پروردگار عالم ایسا پتھر کیا بنا سکتا ہے جس کو اٹھا نہ سکے؟ کہ واقع میں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، تصور میں عقلی احتمالی کی 3 قسمیں ہیں۔ عقلی احتمالی آپ دیکھیے، جو عقل میں جو انسان کا احتمال آتا ہے، ایک یہ ہے کہ نہ نسبت تامہ خبریہ ہو اور نہ ہی اس کا اذعان ہو۔ پہلی کیا ہے؟ نہ نسبت تامہ خبریہ ہو اور نہ کیا ہو؟ اذعان ہو۔ دوسری یہ ہے کہ نسبت تامہ خبریہ تو ہو لیکن اذعان نہ ہو۔ نسبت تامہ خبریہ تو ہو، اب مثالیں آگے آئیں گی، لیکن اذعان نہ ہو۔ سوم یہ کہ نسبت تامہ خبریہ تو ہو لیکن اذعان ہو۔ لیکن واقع میں 2 صورتیں پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ نہ نسبت تامہ خبریہ ہو اور نہ ہی اذعان ہو۔ دوم یہ کہ نسبت تامہ خبریہ ہو تو اذعان نہ ہو، یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جو عقل میں احتمال آتا ہے اس کی کیا صورتیں بنی؟ 3 صورتیں بنی، جس میں سے 2 پائی جا سکتی ہیں۔ جیسے کون کون سی؟ ایک یہ کہ نہ نسبت تامہ خبریہ ہو اور نہ ہی اذعان ہو، اور دوسری کیا ہے؟ نسبت تامہ خبریہ تو ہو، اذعان نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، اب جو واقع میں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا کہ اب جو واقع میں جیسے کہ مثال کے طور پر غلام زید کا غلام ہے، تو زید کا غلام ہو سکتا ہے، حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اب جو واقع میں 2 صورتیں پائی جاتی ہیں، اب وہ آپ دیکھیے، نہ نسبت تامہ خبریہ ہو اور نہ ہی اذعان ہو۔ نسبت تامہ خبریہ تو ہو لیکن اذعان نہ ہو۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ عقلی احتمالی کی کئی صورتیں بنتی ہیں؟ 3، اور جو واقع میں جو پائی جاتے ہیں اس کی صورتیں بنتی ہیں 2۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے جو ایک صورت ہے وہ واقع میں نہیں پائی جا سکتی۔ نسبت تامہ خبریہ تو ہو، نسبت تامہ خبریہ تو نہ ہو لیکن اذعان ہو۔ نسبت تامہ خبریہ تو نہ ہو لیکن اذعان ہو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نسبت تامہ خبریہ ہو اور اذعان بھی ہو۔ نسبت تامہ خبریہ ہو اور اذعان ہو، کیونکہ اذعان کا تعلق نسبت تامہ خبریہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ باقی تصور کی پہلی صورت جو واقع میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ نہ نسبت تامہ خبریہ ہو اور نہ ہی اذعان ہو، اس کی بھی 4 صورتیں ہیں۔ اب دیکھیے، اب تصور کی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ کل صورتیں بنتی ہیں، واقع کے مطابق ہو اور جو عقلی احتمال ہو اور جو واقعی احتمال ہو۔ اب دونوں احتمال کے اعتبار سے کئی صورتیں بنتی ہیں؟ 8۔ کئی صورتیں بنتی ہیں؟ 8۔ اور جو دوسری صورت واقع میں پائی جانے والی ہے، یعنی نسبت تامہ خبریہ تو ہو اور اذعان نہ ہو، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ تو تصور کی کل 8 قسمیں بنیں گی۔ کتنی قسمیں بنیں گی؟ تصور کی
کل 8 قسمیں بن جائیں گی۔ تو آپ پھر سے دیکھ لیجئے کہ جو نسبتیں، جو ایک ہوتا ہے عقلی احتمالی، ایک ہوتا ہے واقعی احتمالی۔ جو عقلی احتمالی